جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے. اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے، ہمیں آر نہیں. یہاں آر کوئی دلائے گا، لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی. یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے. اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے، زیادہ سے زیادہ آر ہے. اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے. تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے. یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا. تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان. حضور جہاں رحمت ہے سراپا، تو حضور غیرت بھی ہے سراپا. ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے. دو بچے لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا. اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے. اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے. دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا. دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی. اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی. آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے، آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے. مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں، تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے. میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے. تھوڑا توجہ کر لیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ تھی، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں، میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے. بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اما جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے، اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا. تو اس وقت میں ہنس دیتی. آقا فرمایا کرتے، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. اما عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا. تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے، وہ اما جان عائشہ کی شان کیا ہوگی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اس اما عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رش کے طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے. اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا. اس اما عائشہ پاک کا حال یہ. ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا. حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں. حضور گھر میں نہیں گئے، چہرہ پھیر لیا.
توجہ کریں، غور فرمائیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں، تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے، اما عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی. وہ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے. جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا. اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار کھڑے ہوئے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا. اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا حسین، یا علی. جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا. یہ ہے سیدہ کائنات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہاں ہے، تو میری ماں کی طرح. یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں، سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سیدہ. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے. حضور کی غیرت، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل. تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن. اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا. اللہ
اور मुंह फेर कर चले गए। तवज्जो करना सुनियो, माएं और बहनें तो आपकी में, किसके घर से मुंह फेर के जा रहे हैं? किसके घर से? बदअतुम मिन्नी फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये किसी के लिए नहीं फरमाया, कायनात में किसी के लिए नहीं कहा मेरे जिगर का टुकड़ा। एक ही जात है जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हुजूर नजर फेर कर, चेहरा फेर कर जा रहे। हराम काम, सैयदा हराम काम तो नहीं कर सकती, हराम काम तो नहीं कर सकती ना। बदआए मुस्तफा है, मासूम नहीं है लेकिन महफूज जरूर है।